آج کی اس دلچسپ گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جسے اکثر لوگ بس ایک الجھا ہوا نظریاتی یا ریاضیاتی تضاد سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یقین جانیں یہ کوئی خشک نظریہ نہیں ہے، بلکہ درحقیقت یہ خدا کی بادشاہی کا ایک انتہائی خوبصورت اور جامع تعمیراتی خاکہ ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے پوری توانائی کے ساتھ آج کے اس شاندار سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے اس پر ذرا غور کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا ہے کہ بائبل کے بالکل پہلے صفحے پر خدا خود کو محض ایک تنہا میں کے طور پر متعارف نہیں کرواتا؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ ایک مشترکہ ہم کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو ابتدا ہی سے ہمارے سامنے رکھ دی گئی تھی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ محض ایک دو بار کا ذکر نہیں ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا کے لیے عبرانی زبان کا جمع صیغہ ایلوہیم کوئی 150 بار نہیں بلکہ پورے 2600 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جی ہاں، 2600 مرتبہ۔ یہ اس بات کا زبردست اور ناگزیر ثبوت ہے کہ خدا ہمیشہ سے باپ بیٹے اور روح القدس کی ایک کامل، محبت بھری اور ناقابل تقسیم کمیونٹی کے طور پر موجود رہا ہے۔ تو اس ساری بات کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ اس کے لیے ہم نے ایک سادہ سا روڈ میپ بنایا ہے۔ پہلے ہم اس کے بنیادی تصور یعنی خاکے کو سمجھیں گے، پھر اس کی انجینئرنگ دیکھیں گے، اس کے بعد تعمیر کے 3 مراحل اور آخر میں اس مکمل شاہکار پر بات کریں گے۔ اگر آپ اس تصور سے نئے بھی ہیں تو بالکل فکر نہ کریں، ہم اس راز کو بہت ہی منطقی اور آسان انداز میں مرحلہ وار کھولیں گے۔ پہلا حصہ، خاکہ یا تصور۔ خدا ایک باہم جڑی ہوئی کمیونٹی کے طور پر۔ پاسٹر ینگ سنگ من کے خطبے کے مطابق اگر ہم تثلیث کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو خدا کو ایک باہم جڑی ہوئی کمیونٹی کے طور پر دیکھنا سب سے بنیادی اور اہم قدم ہے۔ اب ذرا اس عبرانی لفظ آہد کو دیکھیں۔ ہم عموماً اسے گنتی کا ہندسہ 1 سمجھ لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پیدائش کی کتاب میں یہی لفظ ایک مرد اور عورت کے ایک جسم ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کتنا خوبصورت تصور ہے نا؟ یہ واضح کرتا ہے کہ الگ الگ ہستیاں کس طرح آپس میں مل کر محبت کے ایک کامل رشتے میں مکمل طور پر ایک ہو سکتی ہیں۔ یہ اتحاد ہے، محض ایک ہندسہ نہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، میکانزم یا انجینئرنگ، یعنی باہمی سکونت اور زندہ ہیکل۔ اب قدرتی طور پر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر 3 مختلف ہستیاں کس طرح ایک ہو کر کام کر سکتی ہیں؟ وہ کون سا گارا ہے جو اس الہی ساخت کو جوڑے رکھتا ہے؟ اس کا جواب ایک بہت ہی خاص تصور میں چھپا ہے جسے پیریکوریسس یعنی باہمی سکونت کہتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے بنیادی رنگوں کے بارے میں سوچیں۔ جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو ایک خالص اور چمکدار روشنی بناتے ہیں، یا پھر آپس میں جڑے ہوئے ان دائروں کا تصور کریں، باپ بیٹے میں ہے اور بیٹا باپ میں۔ یہ اپنی انفرادی شناخت کھوئے بغیر ایک دوسرے کے اندر مکمل ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کی ایک کمال حالت ہے۔ دیکھیں، ایک عام طبعی عمارت پتھر اور گارے سے بنتی ہے نا؟ اور وہ ہمیشہ اپنے بنانے والے سے الگ ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم بائبل میں مکاشفہ 21 باب کی 22ویں آیت پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نئے یروشلم میں کوئی طبعی ہیکل ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپس میں بسا ہوا خدا، وہ تثلیثی خدا خود ہی وہ ہیکل ہے، وہ ایک زندہ ہیکل ہے۔ اور یہ بات افیسیوں کے دوسرے باب میں کتنی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے کہ ساری عمارت باہم مل کر خداوند میں ایک مقدس ہیکل بنتی جاتی ہے۔ یہ دراصل ہمیں بتا رہا ہے کہ کلیسا کوئی عام عمارت یا ادارہ نہیں ہے۔ یہ تو ہم سب کے لیے ایک کھلی دعوت ہے کہ ہم بھی اس عظیم باہم جڑے ہوئے زندہ تعمیراتی ڈھانچے کا حصہ بن جائیں۔ اور اب باری ہے تیسرے حصے کی، تعمیر کا 3 مرحلوں پر مشتمل عمل، یعنی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی اصل تکمیل کیسے ہوتی ہے۔ ہم ان منظم مراحل کو دیکھیں گے جن کے ذریعے خدا ایمانداروں کے اندر اس روحانی ہیکل کو تعمیر کرتا ہے۔ ذرا اس چارٹ پر نظر ڈالیں۔ یسوع نے یوحنا کے 14ویں باب میں باقاعدہ ایک ترتیب کی پیشگوئی کی تھی۔ یہ کوئی بے ترتیب عمل نہیں ہے، بلکہ ایک باقاعدہ ڈیوائن پلان ہے کہ تثلیثی خدا کس طرح مرحلہ وار ایمانداروں کے اندر داخل ہوگا اور سکونت اختیار کرے گا۔ ذرا تصور کریں کہ تثلیث کی یہ رنگ کس طرح ایک کے بعد ایک ہمارے اندر اپنی تہیں بناتے ہیں۔ سب سے پہلے سچائی کا روح القدس ایک اور مددگار کے طور پر آتا ہے۔ اس کے بعد یسوع یعنی خدا کا بیٹا
ایمان لانے والے کے پاس آتا ہے، اور آخر میں خدا باپ ان کے ساتھ اپنا مسکن بناتا ہے۔ یہ تینوں مراحل مل کر خدا اور انسان کے درمیان اس عظیم باہمی سکونت کو مکمل کرتے ہیں۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اپنے آخری حصے پر، مکمل شاہکار یعنی تاریخ فدیہ کا حتمی ہدف۔ یہ اس عظیم تعمیراتی خاکے کا بالکل عروج ہے جہاں آ کر وہ راز پوری طرح سے حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے۔ تخلیق سے لے کر نئے یروشلم کے ابدیت تک کا یہ ٹائم لائن واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ شروع میں خدا ہم کے طور پر موجود تھا، لیکن پھر پہلی صدی میں صلیب پر یسوع کے جسم کا توڑا جانا، یہ وہ عین لمحہ تھا جب وہ پردہ پھٹ گیا اور انسانیت کے لیے اس الہی تثلیثی کمیونٹی میں داخل ہونے کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا۔ اور اب ہم اسی کلیسیا کے دور میں ہیں جہاں یہ باہمی سکونت ہمارے اندر بن رہی ہے تاکہ ایک دن ہم اس حتمی نئے یروشلم کا حصہ بن سکیں۔ تو آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تثلیث محض کسی کتاب میں لکھی ہوئی کوئی خشک تھیولوجی نہیں ہے، یہ تو ایک کھلی دعوت ہے، ابدی اتحاد اور محبت کی دعوت۔ تو آج ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ہم اس سچائی کو دل سے قبول کریں گے؟ کیا ہم مسیح کا اقرار کر کے تثلیثی خدا کی اس جلتی ہوئی محبت میں قدم رکھیں گے تاکہ اس عظیم و شان نئے یروشلم کی زندہ ہیکل کا حصہ بن سکے؟ اس گہری اور خوبصورت سوچ کے ساتھ ہماری آج کی یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ابتدا ہی سے ایک میں تعمیر کیا گیا خدا، وہ خدا جو ازل سے ہم کے طور پر موجود تھا، محبت کی رفاقت میں بسنے والا خدا، تعمیر شدہ وہی آسمان کا راز مقدس ہیکل ہے، ہلیلویا آسمان کا راز، میں نے تعمیر شدہ خدا کی روشنی دیکھی ہے، ہلیلویا یہ آسمان کا راز ہے، ہلیلویا خدا آسمان کا نقشہ ہے، بادشاہی کے نقشے کے مطابق خدا مجھ میں اور میں خدا میں، ہم مل کر خدا کی بادشاہی میں تعمیر ہوتے ہیں، آسمان کا راز نیا یروشلم ہلیلویا، روح القدس پہلے مددگار بن کر ہمارے پاس آیا، آنے والا بیٹا یسوع ہمارے دلوں کے تخت پر بیٹھتا ہے، حتیٰ کہ باپ خدا بھی اترے گا تاکہ ہمیں اپنا ابدی مسکن بنائے۔ ان تین مراحل کے ذریعے بادشاہی کی خوشخبری کی پیشگوئی پوری ہوتی ہے، آسمان کی تکمیل، نیا یروشلم، خدا کی تعمیر شدہ بادشاہی، نیا یروشلم، ہلیلویا، یسوع کا بدن جس نے پردہ چھیڑ دیا، اسی کھلے راستے سے اس نے راہ بنا دی، یسوع میرا خدا ہے، ہم چلتے
हिकल जहां खुदा और उसके मुकद्दस लोग एक बनाए गए। नया यरूशलेम खुदा की बादशाही की आखिरी तकमील। आसमान का राज, खुदा की बादशाही का भेद, खुदा और उसके लोग एक होकर, खुदा की बादशाही। नया यरूशलेम, बादशाही की खुशखबरी से कामिल किया गया। नया यरूशलेम, खुदा की बादशाही की आखिरी तकमील। मैं हमेशा इसकी शान गाऊंगा। नया यरूशलेम की जलाली रोशनी, वो है कल जहां खुदा और उसके लोग एक है। मैं खुदा की बादशाही के राज की हमद करूंगा। हालेलुया, नया यरूशलेम तामीर शुदा, खुदा की रोशनी। नया यरूशलेम, तामीर शुदा, खुदा की तकमील। हालेलुया, यही आसमान का राज है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इब्तिदा ही से एक में तामीर किया गया खुदा, वो खुदा जो अज़ल से हम के तौर पर मौजूद था। मोहब्बत की रफ़ाक़त में बसने वाला खुदा, तामीर शुदा, खुदा वही आसमान का राज मुकद्दस हैकल है। हालेलुया, आसमान का राज मैंने तामीर शुदा खुदा की रोशनी देखी है। हालेलुया, ये आसमान का राज है। हालेलुया, तामीर शुदा, खुदा आसमान का नक्शा है। बादशाही के नक्शे के मुताबिक खुदा मुझ में और मैं खुदा में, हम मिलकर खुदा की बादशाही में तामीर होते हैं। आसमान का राज नया यरूशलेम, हालेलुया, तामीर शुदा खुदा की पैरवी करते हुए खुदा मुझ में और मैं खुदा में, हम नया यरूशलेम बनकर तामीर होते हैं। हालेलुया, यही आसमान का राज है। रूहिल कदस पहले मददगार बनकर हमारे पास आया। आने वाला बेटा यसू हमारे दिलों के तख्त पर बैठता है। हत्ता के बाप खुदा भी उतरेगा ताकि हमें अपना अबदी मस्कन बनाए। इन तैन मराहिल के जरिए बादशाही की खुशखबरी की पेशगोई पूरी होती है। आसमान की तकमील, नया यरूशलेम। खुदा की तामीर शुदा बादशाही, नया
खुदा में तामीर शुदा बादशाही नया यरूशलेम हालेलुया मैं आसमान का राज गाऊंगा तामीर शुदा नया यरूशलेम हालेलुया वो है कल जहां खुदा और उसके मुकद्दस लोग एक बनाए गए नया यरूशलेम खुदा की बादशाही की आखिरी तकमील आसमान का राज खुदा की बादशाही का बैद खुदा और उसके लोग एक होकर खुदा की बादशाही नया यरूशलेम बादशाही की खुशखबरी से कामिल किया गया नया यरूशलेम खुदा की